السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، جیسا کہ سورۃ المائدہ ہماری سٹارٹ ہے، تو اس میں ہم ٹرانسلیشن کر چکے تھے ایک آیت مبارکہ کی، اور آج اس کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور جو چرنے والے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، مگر جو تم پر پڑی جاتی ہیں نہ حلال جاننا شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تفسیر: یہ سورہ مبارکہ سورۃ المائدہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اگرچہ اس کی کچھ آیات مبارکہ مکہ میں بھی نازل ہوئیں، لیکن یاد رہے کہ اس کا جو اختتام ہے وہ مدینہ میں کمپلیٹ ہوا، اسی مناسبت سے اس کو پھر مدنی سورہ مبارکہ کہا جائے گا، اور سورۃ الفتح کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ 120 آیات مبارکہ اور 16 رکوع پہ مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ محکم سورہ مبارکہ ہے، اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ابتدا آپ دیکھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ یہ ورڈ یوز کیا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں یہ جو جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ تقریباً 10 ٹائم ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 16 ٹائم یہ جملہ ریپیٹ ہوگا، اور مکمل قرآن مجید میں تقریباً 88 بار یہ جملہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت جب کوئی اہم احکام و مسائل دینا چاہتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ آیت مبارکہ میں 5 احکام بیان ہوئے ہیں۔ عقود اور عہود کا پورا کرنا، اس پہ یعنی کہ بہت تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ پھر چوپایوں کا حلال ہونا اور کچھ چوپایوں کا حرام ہونا، جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی دوسری اور تیسری آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ پھر محرم کے لیے اور حرم میں شکار کا حرام ہونا، اور غیر محرم کے لیے غیر حرم میں شکار کا حلال ہونا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ آخری سورہ مبارکہ میں سے ہیں، یعنی کہ اسی لیے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے کوئی بھی حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، اس کے تمام جو احکامات ہیں وہ محکم ہیں۔ مزید فرمایا کہ اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرو، چاہے وہ جو عہد ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوں یا پھر بندوں کے ساتھ ہوں، یعنی کہ انسان کے عہد انسانوں کے ساتھ ہوں یا پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ہوں، تمام عہدوں کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اور قرآن مجید میں بارہا یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہود کی بد عہدیوں اور بد عہد شکنیوں کے باعث ان پر کئی ایسی چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، ان کے بطور سزا ان کو یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں جو تم کھاتے تھے حلال تھیں، اب تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی حلال و حرام کے احکامات بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید اللہ رب العزت نے وعدوں کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے کہ تم جو بھی عہد پیمان کرو وہ ان کو پورا کرو، چاہے وہ عہد کاروباری ہوں
کسی سے لین دین کے عہد ہوں یا نکاح کے ہوں، کیونکہ نکاح جو ہے وہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی بچی ہے اس کو ہم ساری زندگی اپنے نکاح میں رکھیں گے اور ساری زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، اور لڑکا بطور شوہر اس بچی کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے عہد ہوتا ہے۔ اور پھر مزید یہ عہد جو ہے چاہے اپنوں سے ہو چاہے غیروں سے ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ، یہ عہد چاہے صلح کے متعلق ہو یا جنگ سے متعلق ہو، الغرض ہر طرح کے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ عہد کو پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے کہ عہد کو پورا نہ کرنا منافقوں کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بارہا یہ حدیث ریپیٹ کی گئی کہ جو عہد کو پورا نہیں کرتا یعنی کہ منافق کی علامت کیا ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، جب بات کرے یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وعدوں کو نبھانا لازمی ہے، اگر کوئی وعدوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کے اندر نفاق ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا منہم۔ اور انہی عہدوں میں سب سے پہلا جو عہد ہے وہ توحید کا عہد ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ہم سب سے عہد لیا تھا جب ہم ابھی دنیا پہ بھی نہیں آئے تھے، ابھی ہمارا وجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے عہد لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ اس وقت سب نے بیک وقت کہا کہ ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہی بات ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھی جا چکی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یا میرے تک توحید کی آواز پہنچی نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے حجت قائم کر دی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک اگر توحید پہنچتی تو میں اس کو قبول کرتا۔ عزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے چرنے والے چوپائے مگر جو ان کے علاوہ تم پر پڑی جاتی ہیں، یا نیکسٹ ان کا ذکر آئے گا۔ اب حلال اور حرام جانور کون سے ہیں؟ انعام سے مراد اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے اور بیر بکری وغیرہ مراد لیے جاتے تھے، اور بہیمہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جس کا گزر بسر گھاس پھوس پہ ہو، یعنی کہ گھاس وغیرہ وہ کھاتا ہو۔ اس طرح اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو نباتات وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہوں، ان کی جو گزر بسر ہے وہ نباتات پہ ہو، اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہوں، مثلا گائے کے ساتھ نیل گائے، بھینس اور بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگا وغیرہ بھی حلال ہوں گے۔ اور جو جانور حیوانی غذا پر پرورش پاتے ہیں وہ جانور جو گوشت خور ہوں وہ سب حرام ہیں، یعنی کہ جو گوشت خور ہیں جن کو عموماً درندے کہا جاتا ہے وہ سب حرام ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، ذی ناب اور ذی محلب بھی حرام ہیں، یعنی کہ جو کچلی والے جانور ہیں یا جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں یہ سب حرام ہوں گے۔ ذی ناب سے مراد درندے وغیرہ جو کہ چیر پھاڑ کر کے دوسروں کا شکار کرتے ہیں، اور ذی محلب کچلی والے جس طرح کے پرندے وغیرہ ہیں، جس طرح کوے ہیں یا چیل وغیرہ جو اس قسم کے، جیسے طوطا بھی ہے وہ بھی پنجے سے شکار کرتا ہے، تو اس طرح کے تمام جانور پرندے وہ حرام ہیں۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت شکار نہیں کرو گے، یعنی محرم کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جو بحری شکار ہے وہ کیا جا سکتا ہے، بری شکار حرام ہے، اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس پہ بھی کفارہ ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اور محرم کسے کہا جاتا ہے؟ جو حج اور عمرہ کے لیے احرام کے اندر ہو، جیسا کہ احرام کی مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں ہیں اور عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں بلکہ جو عام وہ روزمرہ زیب تن کرتی ہیں، البتہ ساتر اور باپردہ لباس ہو، تو عورتوں کے لیے کوئی اسپیشلی لباس نہیں ہے۔ اور محرم نہ خود شکار کرے اور نہ دوسروں کو اس میں کوئی تعاون کرے، کوئی ہیلپ وغیرہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی تعاون کر دو تو یہاں تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سواری پہ ہوں اور مجھے کوڑا پکڑا دو، تو انہوں نے یہاں تک بھی ان کی ہیلپ نہیں کی تھی۔
البتہ محرم شکار کا جو گوشت ہے وہ کھا سکتا ہے اگر اس کے لیے اسپیشل نہ کیا گیا ہو. اگر کسی کے لیے اسپیشل کیا گیا تو وہ پھر نہیں کھا سکتا. اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی زیادہ سہولتیں ہیں ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے احکام و مسائل نازل کیے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ کوئی انسان شکار بھی نہیں کھا سکتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. اور اس کا اندازہ ہمیں شاید اس لیے نہیں ہے کہ آج ہمارے سامنے بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں اور جگہ جگہ پہ ہمیں کھانے کو مل جاتا ہے، ورنہ اس وقت جب عرب کے علاقوں میں صحرائی علاقے ہوا کرتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور اس وقت شکار پہ ہی انسان کی گزر بسر ہوا کرتی تھی، تو اس وقت یہ حالات بہت مشکل ہوا کرتے تھے. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے، آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام میں تھے پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا. ان احرام باندھے ساتھیوں میں سے ایک کی نظر گورہر پر پڑی جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی. انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہ بتایا، یعنی کہ اس وقت یہ بہت مشکل کی گھڑی تھی کہ ابو قتادہ جو احرام میں نہیں ہیں ان کو اس کی خبر نہ ہوئی شکار کی، لیکن جو کچھ اور ساتھی تھے جو احرام میں تھے ان کی نظر اس شکار پر پڑ گئی، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. یعنی کہ محرم کو اتنا بھی نہیں کہ وہ شکار کے بارے میں آگاہی ہی دے اپنے ساتھیوں کو. پھر کچھ ہی ٹائم بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خود ہی اس شکار پر پڑ گئی اور اپنے گھوڑے جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے تھے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا مجھے کوڑا ہی پکڑا دو، یعنی کہ میں سواری پہ ہوں تو مجھے کوڑا پکڑا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. آخر پھر ابو قتادہ کو خود ہی نیچے آنا پڑا اور انہوں نے نیچے اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لیا اور اس گورہر پر حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر کے گرا دیا. وہ جو جانور تھا شکار کیا ہوا اس میں سے ابو قتادہ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا جو کہ احرام کی حالت میں تھے. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے تو ان کے سامنے یہ قصہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس شکار میں سے کچھ باقی ہے؟ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے، ایک ران ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ران لی اور اس میں سے گوشت کھایا. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت وہ اس وقت منظر ہوگا جب یہ سارا معاملہ پیش آیا ہوگا. اور اس سے اور بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو پیارا محبت والا معاملہ تھا اور ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے اور احسار و قربانی ان کے اندر نظر آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اب مزید جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، حرام ہے، اسی طرح حرم مکی میں شکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، کوئی جانور بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا کر بگا بھی نہیں سکتے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس نے گویا جو وہاں کی حرمت ہے اس کو پامال کیا. اور یاد رہے کہ محرم کے لیے کچھ ٹائم کے لیے یہ پابندیاں ہوں گی کہ وہ شکار نہیں کر سکتا یا کچھ اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس پہ عائد آئیں گی، لیکن جو حرمین کی جو حرمت ہے وہ قیامت تک قائم و دائم ہے. یعنی کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت قائم ہے. کوئی وہاں کا شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ شکار کو وہاں سے بگایا جا سکتا ہے. جس طرح کہ آج بھی وہاں جو پرندے ہیں، کبوتر ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو میں وہاں سے پکڑ کر اس کو شکار کر کے تو کھا لوں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس نے اس کی حرمت کو پامال کیا. مزید وضاحت کر دوں کہ کبوتر پرندہ جو ہے وہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن حرم مکی میں اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے. یہ کچھ احکامات تھے جو حرمین کے بارے میں آپ کو بتائے گئے. تو مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جو تمام فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت ایسا آیا تھا، ایک موقع ایسا تھا کہ کچھ گھڑی کے لیے اس کی حرمت کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دے دیا، لیکن وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا. اس کے علاوہ پھر اس کی حرمت ویسے ہی قائم کر دی گئی جس طرح کہ قیامت تک کے لیے، یعنی کہ قائم و دائم رہے گی جب سے دنیا یعنی کہ وجود میں آئی تب سے لے کر قیامت تک کے لیے. اور صرف شکار کے بارے میں ہی اس کی حرمت نہیں ہے، بلکہ
نہ وہاں کے درخت کاٹے جائیں، نہ وہاں کا یعنی کہ کانٹے وغیرہ ہٹائے جائیں، نہ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ لڑائی جھگڑا وہاں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ تمام فیصلے اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، انسان کی چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ محرم کیا کیا کچھ اور نہیں کر سکتا، ان کے احرام کی حالت میں محرم کے لیے کیا کچھ منع ہے اور کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، اور مرد اور عورت کے لیے اس میں کیا ڈفرنٹ ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔